ہمیں رب کا شکر تو نہیں نہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے اوپر تو رب کا احسان ہے ہی کوئی نہیں۔ نہ اس نے ہمیں نبی بنایا، نہ خاتم النبیین بنایا، نہ ہم پر وحی نازل کی، نہ ہمیں سب سے ساری مخلوقات سے اونچا کیا۔ ہمارے اوپر تو کوئی احسان نہیں ہے نا۔ ایسے ہی ہے نا میرے بھائیوں، یہ جو ہماری آنکھیں ہیں یہ ابے نے دی ہیں، کان ہماری امی نے دیے، زبان اور دماغ یہ چاچے نے دیے۔ مفتی عبدالرحمن عابد، اسلامک اسکالر۔ اللہ کی قسم، ان نمازوں کے علاوہ بھی ہماری ماں عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ عنہا طیبہ طاہرہ کہتی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام اللیل کرتے، اتنا لمبا اتنا لمبا اتنا لمبا قیام کرتے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سوج جاتے، سوج کر پھٹ جاتے۔ میں کہتی کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی ساری کی ساری کمیاں کوتاہیاں معاف کی ہوئی ہیں، اتنا زیادہ قیام لمبا کیوں کرتے ہو؟ کیوں تھکاتے ہو اپنے آپ کو اتنا؟ سارا دن امت کی بھلائی کے لیے مارے مارے پھرتے ہو، سارا دن لوگوں کے بھلے کی خاطر کھپاتے ہو اپنے آپ کو، اور رات جب آرام کرنے کا ٹائم آتا ہے آپ بستر سے الگ ہو کر رب کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہو، آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، پاؤں پھٹ جاتے ہیں سوج کر۔ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں آپ؟ کیا کہتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ میں اپنے رب کا شکر ادا کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ جس رب نے مجھے انسان بنایا ہے، نبی بنایا ہے، خاتم النبیین بنایا ہے، ساری مخلوقات میں سب سے اونچا رتبہ مقام مجھے دنیا میں بھی، محشر میں بھی، قیامت کے بعد جنت میں بھی سب سے بلند مقام دے گا، میں اس رب کا شکر ادا نہ کروں؟ چلو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے نبوت دی، خاتم النبیین بنایا، ساری مخلوقات میں سب سے افضل اور اعلیٰ بنایا، کیا مجھ پر اور آپ پر پروردگار نے کوئی احسان کیا ہے یا کوئی نہیں کیا؟ ہمیں رب کا شکر تو نہیں نہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے اوپر تو رب کا احسان ہے ہی کوئی نہیں۔ نہ اس نے ہمیں نبی بنایا، نہ خاتم النبیین بنایا، نہ ہم پر وحی نازل کی، نہ ہمیں سب سے ساری مخلوقات سے اونچا کیا۔ ہمارے اوپر تو کوئی احسان نہیں ہے نا۔ ایسے ہی ہے نا میرے بھائیوں، یہ جو ہماری آنکھیں ہیں یہ ابے نے دی ہیں، کان ہماری امی نے دیے، زبان اور دماغ یہ چاچے نے دیے، یہ سارا کچھ یہ لوگوں نے ہمیں بنایا ہے۔ آسمان والے رب کا تو ہم پر کوئی احسان نہیں کہ اس کا شکر ادا کریں۔ مال دیا ہے تو میری فیکٹری نے، میرے کارخانے نے، میری چلاکی نے، میری ذہانت نے، میری جو ہے نا وہ تدبیر نے، یہ سارا کچھ مجھے دیا ہے، میرے اوپر رب کا تو کوئی احسان نہیں۔ اگر میں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے تو میں نے اپنی جان کھپائی ہے، اس میں رب کا کون سا انعام ہے میرے اوپر؟ آج کعبے کے رب کی قسم ہے، تصور مسلمانوں کے ہاں اکثر کے ہاں یہی ہے، رب کا اس کا کیا احسان ہے ہم پر؟ ہم اس کی بات مانیں؟ اس نے کیا دیا ہمیں؟ مجھے یاد ہے، میں ایسے نہیں بات کر رہا، اور اللہ کے فضل سے ایسے فضول بات کرنے کا بغیر کسی بنیاد کے قائل نہیں ہوں، کچی بات نہیں کرتا ہوں۔ جب 2008 میں زلزلہ آیا تھا یہ کشمیر کے علاقے میں بھی وہاں پر پہنچا، بعد میں بھائی پہنچے ہوئے تھے، خدمت کر رہے تھے لوگوں کی، ان کو خیمے دیے ہوئے تھے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ باتیں لوگوں سے سنی، ان کو کہا بھائی نماز پڑھو، دیکھو اللہ نے تمہیں بچا لیا ہے، جان تمہاری بچ گئی ہے، نقصان ہو گیا ہے، گھر کا نقصان ہو گیا ہے، اور چیزوں کا، کاروبار کا نقصان ہو گیا، اللہ یہ نقصان دور کر دے گا، نماز پڑھو۔ رمضان کا مہینہ تھا اس وقت، روزے رکھا کرو۔ وہ کہتے رب نے ہمیں دیا کیا ہم نمازیں پڑھیں اس کی؟ ہم اس کے روزے رکھے ہوں، وہ اس نے دیا ہمیں کیا ہے؟ رب نے ہمیں کیا دیا ہے؟ یہ انہوں نے تو اظہار کر دیا نا۔ اللہ کی قسم آج عوام الناس کی اکثریت اظہار نہیں کرے گی، لیکن دل کے اندر یہ چیز شیطان نے ضرور بٹھائی ہوئی ہے۔
کہ جو کچھ ہے میرے پاس یہ تو میرے ہاتھ کی کمائی ہے، میری چلاکی ہے، میری ذہانت ہے، میری محنت ہے، میرے باپ دادے کا کمال ہے، اس میں رب کا کیا ہے؟ یہ ہندوؤں، یہودیوں، عیسائیوں، کمیونسٹوں، بدھ متوں کی نہیں، اللہ کی قسم مسلم معاشرے کے مسلمان افراد کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العالمین کا ہم پر ایک نہیں، قسم ہے اللہ کی، اتنے احسانات ہیں ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، ہم ان کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے، شمار کرنا تو دور کی بات ہے، احاطہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اچھا، اللہ کے نبی کی تو اگلی پچھلی ساری کمیاں کوتاہیاں اللہ نے معاف کی ہوئی ہیں، میری اور آپ کی تو کوئی نہیں معاف کی ہوئی۔ جن کی معاف کی ہوئی ہیں، جن کو اللہ نے اتنا مقام دیا ہے، وہ اتنا زیادہ نمازوں کا، نوافل کا، فرائض کا اہتمام کرنے والے ہیں، اور ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں نمازوں کا؟ ہمارا نمازوں سے کتنا تعلق ہے؟